یہ واقعہ ہے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جنہیں ذی النورین بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں کے شوہر تھے، اور غنی کہا جاتا ہے کیونکہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں بے مثال سخاوت کیا کرتے تھے۔ مدینہ منورہ میں جب مسلمان ہجرت کر کے آئے تو پانی کی سخت قلت تھی۔ جو کنویں عام تھے وہ کروے اور خارے تھے۔ صرف ایک کنواں تھا جو میٹھے اور صاف پانی کا تھا، اس کا نام بیر روم تھا۔ لیکن یہ کنواں ایک یہودی کے قبضے میں تھا، وہ اس کنویں کا پانی پیسوں کے عوض بیچتا تھا۔ غریب صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے لیے پانی خریدنا بہت مشکل تھا۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون ہے جو بیر روم خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کرے اور اس کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت عطا فرمائے گا۔ یہ اعلان سنتے ہی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں شوق پیدا ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس یہودی کے پاس گئے اور فرمایا، یہ کنواں مجھے بیچ دو تاکہ میں مسلمانوں کے لیے وقف کر دوں۔ یہودی لالچی تھا، اس نے کہا، میں یہ کنواں پورا نہیں بیچوں گا، البتہ آدھا حصہ بیچ دیتا ہوں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ آدھا حصہ بہت بڑی قیمت پر خرید لیا۔ پھر اعلان کیا کہ مسلمان ایک دن اس کنویں سے پانی مفت بھریں گے اور دوسرے دن یہودی بیچے گا۔ لیکن جب لوگوں کو معلوم ہوا کہ مفت پانی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے سے ملتا ہے تو سب اسی دن پانی بھر لیتے اور دوسرے دن کوئی یہودی کے پاس نہ جاتا۔ یہودی کو بھاری نقصان ہونے لگا، وہ مجبور ہوا اور باقی آدھا حصہ بھی بیچنے پر راضی ہو گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ بھی خرید لیا اور پورا کنواں مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ اب مدینہ کے ہر گھر کو میٹھا اور صاف پانی ملنے لگا، اور یہ احساس ہمیشہ کے لیے تاریخ میں لکھ دیا گیا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ بعد میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خریدی ہوئی اس کنویں کی زمین پر ایک باغ بھی لگایا گیا، اور آج بھی مدینہ میں وہ باغ موجود ہے جس کی آمدنی غریبوں پر خرچ کی جاتی ہے۔ گویا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدقہ جاریہ آج تک چل رہا ہے۔ میرے پیارے ناظرین، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اصل مال اور دولت وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کی جائے۔ دنیا کا مال یہی رہ جانا ہے، جو اللہ کے لیے دے دیا جائے وہ ہمیشہ کے لیے باقی رہتا ہے۔ آئیے ہم بھی اپنی زندگی میں تھوڑا تھوڑا اللہ کی راہ میں خرچ کریں، کبھی کسی غریب کی مدد کریں، کبھی کسی یتیم کا سہارا بنیں، اور کبھی دین کے کسی کام میں حصہ ڈالیں۔ یہی عمل ہمیں دنیا و آخرت دونوں میں کامیاب کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت اور ایثار کی صفت اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔